اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 60 الرحیق المختوم۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھننی کر دینا، پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلقاً علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف تاک نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس کا معید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین بہت عمدہ صفوں میں آئے جو میں نے کبھی نہ دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتوں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار ہماری پیٹھ کے پیچھے پناگیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد 9 یا 10 تھی۔ نوئی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی ثابت قدم رہے۔ امام احمد اور حاکم مستدرک نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز رسول اللہ کے ساتھ تھا، لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مگر آپ کے ساتھ 80 مہاجرین و انصار ثابت قدم رہے۔ ہم اپنے قدموں پر پیدل تھے اور ہم نے پیٹ نہیں پھیری۔ ترمذی نے بحسن ابن عمر کی حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹ پھیر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 آدمی بھی نہیں۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی
اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے قچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ کے قچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں قچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کے بعد آپ اتر پڑے، اپنے رب سے مدد کی دعا فرمائی، اے اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ مسلمانوں کی واپسی اور جنگ کی گرمی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ اکرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ مڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن قجرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا، اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کرن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی، دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی دھار کند ہوتی چلی گئی اور ان کا کام پشت پھیرتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساتھ گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تعقب، شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نقلہ کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نقلہ کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربی بن رفی نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 وقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جیرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ جب انہیں رسول اللہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا امتداد ہے، کیونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جارانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا، پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نقل یمانیہ، پھر قن المنازل، پھر لیا سے گزر ہوا۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہدم کروا دیا، پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب قیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی یہ روایت ہے، یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابے کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابے کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں آ شامل ہوئے، انہی میں حضرت ابو بکرہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرقی یا گھراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے۔ چونکہ گھراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جنگ کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خردنوش بھی جمع کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے،
اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، ہاں طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوں چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ جارانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جارانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وقت طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے تو اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے روسا اور مکے کے اشراف جو اچک اچک کر تاک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو دیا۔ اس نے کہا، اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی روسا کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں صرف 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں۔ جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ
یا 120 بکریاں ملی۔ انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، لیکن پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ ابن ساق نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چیمگوئی ہوئی، یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چمگوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے،
ان کا سربراہ اور خطیب زہیر بن سرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ ابن صاف کا بیان ہے کہ ان میں ان کے 9 اشراف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ان میں مائیں اور بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول، ہم پر کرم کرتے ہوئے احسان فرمائیے۔ آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امید بھی ہے اور انتظار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے اور ان کے دودھ کے موتیوں سے آپ کا منہ بھر جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح رہے کہ ماؤں وغیرہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں، خالائیں، پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور جو مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار و مہاجرین نے اٹھ کر کہا، جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا، لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں۔ اور اوینا بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عباس بن مرداس نے کہا، جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا، جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا، تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا، بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا۔ لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم رسول اللہ کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف اوینا بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو 1 قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جیرانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکے کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور عمال کی روانگی۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے،
اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر برپا امر واقع کے سامنے سپر اندازی سے انکار و استکبار تھا، انہیں سرنگو فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ، گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے امال روانہ فرمائے، جن کی فہرست یہ ہے۔ امال کے نام وہ قبیلہ جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی: اوینہ بن حسن بنو تمیم سے، یزید بن الحسین اسلم اور غفار سے، عباد بن بشیر اشہلی سلیم اور مزینہ، رافع بن مکیس جوہینہ سے، عمر بن العاص بنو فزارہ سے، زحاق بن سفیان بنو کلاب سے، بشیر بن سفیان بنو کعب سے، ابن اللتبیہ ازدی بنو زیبان سے، مہاجر بن ابی امیہ شہر سنا، زیاد بن لبید علاقے حضر موت سے، عدی بن حاتم تئی اور بنو اسد سے، مالک بن نویرہ بنو حنزلہ سے، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ سے، قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ سے، علا بن الحضرمی علاقے بحرین سے، علی بن ابی طالب علاقے نجران سے۔ واضح رہے کہ یہ سارے امال محرم 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ باس کی روانگی قاصدی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان امال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ سرایا، جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرت العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے دورے کے باوجود مختلف مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑی۔ فہرست یہ ہے: نمبر 1، سریہ اوینہ بن حسن فزاری۔ اوینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیے کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجری انصاری نہ تھا۔ اوینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد ہمارے پاس آؤ، اے محمد ہمارے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فقر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب الطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فقری اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین طوائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ نمبر 2، سریہ قطبہ بن عامر۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلے قشم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔
قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شبخون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاص سے افراد زخمی ہوئے اور قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے۔ تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ نمبر 3، سریہ زہاد بن سفیان کلابی۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تطیع کیا۔ نمبر 4، سریہ علقمہ بن مجرز مدلجی، ربیع الآخر 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمبر 5، سریہ علی بن ابی طالب، ربیع الاول 9 ہجری۔ انہیں قبیلے طے کے ایک بت کو جس کا نام قلس یعنی کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ پر کر لیے۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم